پر محیط پرتشدد مظاہرے کے بعد بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے اور ملک چھوڑ کر انڈیا چلی گئی ہے۔ 76 سالہ رہنما شیخ حسینہ واجد کا ہیلی کاپٹر انڈیا میں اتر چکا ہے اور اس دوران ڈھاکہ میں ان کی سرکاری رہائش گاہ میں ہزاروں احتجاجی مظاہرین گھس آئے ہیں۔ شیخ حسینہ نے تقریباً 2 دہائیوں تک بنگلہ دیش پر حکومت کی اور ملک میں سب سے طویل دورانی کے لیے وزیر اعظم رہنے والی سیاسی رہنما ہے۔ شیخ حسینہ کو اکثر بنگلہ دیش کی معیشت کو ترقی دینے کا کریڈٹ دیا جاتا ہے، لیکن حالیہ برسوں میں ان پر آمرانہ طرز حکمرانی اختیار کرنے کے الزامات لگتے رہے ہیں۔ شیخ حسینہ کیسے طاقتور رہنما بنی؟ شیخ حسینہ سن 1947 میں مشرقی بنگال میں پیدا ہوئی تھی اور سیاست ان کے خون میں رچی بسی ہوئی تھی۔ وہ قوم پرست رہنما شیخ مجیب الرحمان کے صاحبزادی ہے، جنہیں بنگلہ دیش کا بنگلو بندھو یعنی بابا قوم قرار دیا جاتا ہے۔ ان کی قیادت میں ہی بنگلہ دیش پاکستان سے علیحدہ ہوا تھا اور وہ 1971 میں ملک کے پہلے صدر بنے تھے۔ اس وقت سے ہی شیخ حسینہ نے خود کو ڈھاکہ یونیورسٹی میں ایک اسٹوڈنٹ رہنما کے طور پر منوا لیا تھا۔ سن 1975 میں فوجی بغاوت کے نتیجے میں شیخ مجیب الرحمان اور ان کے خاندان کے متعدد اراکین کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اس حملے میں صرف شیخ حسینہ اور ان کے چھوٹے بہن بچ پائی تھی، کیونکہ وہ اس وقت ملک میں نہیں تھے۔ انہوں نے اس دوران انڈیا میں جلاوطنی کاٹی اور 1971 میں واپس بنگلہ دیش لوٹے اور اپنے والد کی جماعت عوامی لیگ کے سربراہ مقرر ہو گئے۔ انہوں نے جنرل حسین محمد ارشاد کی فوجی حکومت کے دوران دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر جمہوریت کی حمایت میں احتجاجی مظاہرے کی۔ اس تحریک نے شیخ حسینہ کو مقبولیت کی بلندی پر پہنچا دیا اور ایک قومی رہنما بن کر ابھری۔ وہ 1996 میں پہلی مرتبہ ملک کی وزیر اعظم بنی۔ اس دوران انہوں نے انڈیا کے ساتھ پانی کی شیئرنگ کی ڈیل طے کی اور ملک کے جنوبی مشرقی علاقوں میں لڑنے والے عسکریت پسندوں کے ساتھ امن معاہدے پر دستخط کی، لیکن اس کے ساتھ ان کی حکومت پر نہ صرف کرپشن کے الزامات لگتے رہے بلکہ وہ انڈیا سے زیادہ قربت کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بھی بنتی رہی۔ سن 2001 میں وہ اپنے سابق اتحادی جماعت بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کے رہنما بیگم خالد ضیاء سے الیکشن میں شکست کھا گئی اور انہیں وزیر اعظم کا منصب چھوڑنا پڑا۔ بنگلہ دیش کی سیاست پر یہ دونوں خواتین تقریباً پچھلی 3 دہائیوں سے چھائی رہی ہیں اور انہیں ملک میں جنگجو بیگمات کے نام سے پکارے جانے لگے۔ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ ان دونوں رہنماؤں کی لڑائی کے سبب نہ صرف ملک میں بم دھماکے ہوئی بلکہ لوگ لاپتہ ہوئی اور لوگوں کا ماورائے عدالت قتل ہونا ملک میں معمول بن گیا۔ سن 2009 میں ایک عبوری حکومت نے ملک میں انتخابات کروائے اور شیخ حسینہ ایک بار پھر ملک کی وزیر اعظم منتخب ہو گئی۔ اپنے سیاسی سفر کے دوران بطور اپوزیشن رہنما شیخ حسینہ متعدد مرتبہ گرفتار ہوئی اور ان پر حملے بھی ہوئی۔ سن 2004 میں ایک ایسی حملے کے سبب ان کی قوت گواہی متاثر ہوئی تھی۔ کئی مرتبہ انہیں ملک بدر کرنے کی کوشش بھی کی گئی اور مبینہ کرپشن کے سبب ان پر عدالتی مقدمات بھی قائم کی گئی۔ سیاسی کیریئر میں انہوں نے کیا حاصل کیا؟ بنگلہ دیش کا شمار دنیا کا سب سے غریب ممالک میں ہوتا تھا، لیکن سن 2009 کے بعد شیخ حسینہ کی قیادت میں ملک کی معیشت میں بہتری آتی ہوئی نظر آئی۔ اب اس کا شمار خطے میں سب سے زیادہ تیزی سے آگے بڑھتی ہوئی معاشی طاقتوں میں ہوتا ہے، جس کی ترقی کی رفتار انڈیا سے بھی تیز ہے۔ ورلڈ بینک کے مطابق گزشتہ 1 دہائی میں تقریباً 2.5 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے باہر آئے ہیں۔ ملک میں سب سے زیادہ ترقی کپڑوں یعنی گارمنٹس کے شعبے میں نظر آئی اور بنگلہ دیش میں بنائے گئے کپڑے کو یورپ، شمالی افریقہ اور ایشیا تک رسائی ملی۔ ملک کے اپنے دولت قرضوں اور غیر ملکی اداروں سے معاونت کا استعمال کرتے ہوئے شیخ حسینہ نے بڑی ترقیاتی منصوبے شروع کی، جن میں 2 ارب 90 کروڑ ڈالر کی لاگت سے بننے والا پودامہ برج بھی شامل ہے۔ ایک متنازع شخصیت کے حوالے سے اگر شیخ حسینہ کو دیکھیں، ملک میں حالیہ پرتشدد مظاہرین شاید شیخ حسینہ کے سیاسی کیریئر کا سب سے بڑا چیلنج تھے اور اس سے قبل ملک میں ہونے والے انتخابات بھی تنازع کا شکار ہوئے تھے۔ ان انتخابات کے نتیجے میں شیخ حسینہ کی جماعت لگاتار چھوٹی مرتبہ اقتدار میں آئی تھی۔ ان کے استعفے کی مطالبات کی جاتی رہی، لیکن شیخ حسینہ نے مزاحمت جاری رکھی۔ انہوں نے احتجاجی مظاہرین کو نہ صرف دہشت گرد قرار دیا بلکہ اپیل کی کہ ان دہشت گردوں سے اہنے ہاتھوں سے نمٹا جائے۔ بنگلہ دیش میں سرکاری نوکری کو اچھی تنخواہ کی وجہ سے کافی اہمیت دی جاتی ہے،
تاہم تقریباً نصف نوکریاں جن کی تعداد لاکھوں میں ہے مخصوص گروہوں کے لیے مختص ہے۔ سرکاری نوکریوں کا 1/3 حصہ ان افراد کے اہل خانہ کے لیے مخصوص ہے جنہیں بنگلہ دیش میں آزادی کی جنگ کا ہیرو مانا جاتا ہے۔ تاہم ملک میں طلبہ اور دیگر احتجاجی مظاہرین کا کہنا ہے کہ یہ نظام متعصبانہ اور سرکاری نوکری صرف میرٹ کی بنیاد پر ہی ملنی چاہیے۔ طلبہ کا یہ احتجاج ایک حکومت مخالف ملکیت تحریک میں بدل گیا۔ دنیا میں کرونا وائرس کی وبا پھیلنے کے بعد بنگلہ دیش میں مہنگائی بڑھ گئی تھی، زیر مبادلہ کے ذخائر کم ہو گئی تھی اور بیرونی قرضہ تقریباً دگنا بڑھ گیا تھا۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور غربت کی اصل وجہ شیخ حسینہ کی حکومت کی بد انتظامی ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ماضی میں ملک کی معاشی کامیابیوں کا فائدہ صرف انہیں ہی ہوا ہے جو عوامی لیگ کا حصہ تھی۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس دوران ملک میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوتی رہی اور جمہوریت کا معیار گرتا گیا۔ وہ شیخ حسینہ پر آمرانہ طرز حکمرانی اختیار کرنے کا الزام لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سابق بنگلہ دیشی وزیر اعظم نے اپنے سیاسی مخالفین اور میڈیا پر پابندی عائد کی۔ شیخ حسینہ اور ان کی حکومت ان الزامات کی تردید کرتے ہیں۔ حالیہ مہینوں میں بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کی سینئر رہنما اور ہزاروں سیاسی کارکنوں کو حکومت مخالف مظاہرے کے درمیان گرفتار کیا گیا ہے۔ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کا کہنا ہے کہ سن 2009 کے بعد